مبارک دیکھیں جس کو جلد کہتے ہیں. نہیں میرے اور آپ کا حال یہ ہے، بعض لوگوں کے پسینے میں بو ہوتی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، کوئی ہوگا جس کے کم ہوگی، ورنہ اکثر گرمی میں اگر آپ دھوپ میں سے گزر جائیں اور پسینہ آیا ہو تو دوسرے آدمی کو سانس روکنا پڑ جاتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو برابری کرانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں. ان کا حال یہ جہاں یہ بیٹھے ہو، اگلے کا دل چاہتا ہے میں 10 گز دور ہو جاؤں. سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے. اور صحابہ کو معلوم کرنا ہوتا تھا کہ نبی کدھر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور جس راہ سے گزرتے تھے وہ راہ مہک جاتی تھی، خوشبو بتا دیتی تھی کہ نبی ادھر سے گزرے ہیں. ان کا یہ حال ہے. نہیں اتنی بات نہیں. ہمارے ہاں پرانا رواج تھا، اب ختم ہو گیا. پنجاب میں دیہاتوں میں اب بھی نظر آتا ہے، بچیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. چھوٹے بچوں کو لے کے نمازی گزرتے ہیں، ان پر کو دم کر دیتا ہے، کو ہاتھ پیر دیتا ہے. یہ ان لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ مدینہ منورہ کی عورتیں اپنے بچوں کو کہتی تھی چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھاؤ، جاؤ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا نبی نکلے گا سلام کرا لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بچوں کے سر پر چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اور جس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اس سے دنوں تک خوشبو آتی رہتی تھی. ان کا یہ حال ہے. پوچھ رہا ہوں یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، بار بار ادھر آپ کا دھیان کیوں لگا رہا ہوں؟ جو نبی کا ادب نہیں کرتا کیا اس کی نماز ہوگی؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. تو جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ کیونکہ مقتدی اپنی نماز کو امام کے ساتھ جوڑتا ہے. اگر مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک نہ ہو نماز قائم نہیں ہوتی. تو جب اس کی اپنی نہیں ہو رہی پیچھے والوں کی کب ہوگی؟ آج ٹی وی پہ اینکر شور مچاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے بات کرو نا، میں بتاؤں کیوں نہیں پڑھتے ہیں. تمہاری ماں بہن کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کہو گے نہیں یہ آدمی کردار کا اچھا نہیں ہے. تو تم کردار کو دیکھتے ہو، ہم ایمان کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں، یاد کر لو. کربلا میں 22,000 کا لشکر ایک طرف تھا، 72 مردوں کا لشکر. سمجھ گئے نا؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یزیدی لشکر والے. اور امام تو مومنوں کے سردار ہے. ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہوتی تھی، ادھر بھی نماز. کوئی کیوں نہیں فتویٰ لگاتا امام حسین پر کہ انہوں نے کربلا میں الگ اذان کہلائی، الگ نماز پڑھی؟ کیوں؟ انہوں نے الگ اذان کہلوا کر الگ نماز پڑھ کر رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا جو نبی کی نسبتوں کا ادب نہیں کرتا اس کی اذان اذان نہیں، اس کی نماز نماز نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی. جو میرے نبی کو حسن والا نہ مانے، جمال والا نہ مانے، محبت والے ہوں تو دیکھو کیا کہتے ہیں. ان کی کیا بات ہے، ذرا انداز دیکھیں کیا کہتے ہیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. اگر اس شعر کو سمجھ سکو تو ذرا سمجھو. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. حضور جو آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا وہ دوسروں کے حسین چہرے بھی دیکھتے.
معنی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ معنی اس کا بہت گہرا ہے، اور جو حضور کے تلوے دیکھ لے پھر اس کی نظر میں کسی کے چہرے کا حسن بھی نہیں آ سکتا۔ تو اندازہ کرو محبت والے یہ کہتے ہیں، اور آج لوگ باتیں کریں تو ان کی باتوں پر نہ جانا، مان لینا کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی حسین اونچی گئی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا دھاری دار، جو پیور ریڈ کلر ہو نا، خالص سرخ رنگ، لال رنگ مرد کے لیے مکروہ فرمایا گیا۔ کوئی پہن لے تو میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، مگر عورت کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو حضور نے دھاری دار سرخ رنگ کا جبہ پہنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں 14ویں رات تھی، حضور حجرے سے باہر نکلے، میری نظر نبی پر پڑی، میں نے ایک نظر نبی پاک کو دیکھا، پھر ایک نظر چاند کو دیکھا، پھر نبی کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکتا ہے، یہ چاند سے زیادہ چمک والا ہے۔ ان کی بات ہی کچھ اونچی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ایک شعر اس نعت میں سے اور پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ آپ کو اللہ نے کتنی خوبیاں دی ہیں، کتنے کمالات دیے ہیں، اس کی کوئی انتہا توجہ۔ میں پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھا لوں پھر پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، وصف کی جمع وصف خوبی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کے معنی اچھائی، اچھی چیز۔ حضور کے اوصاف کو ابھی تک پوری طرح شمار کیا جا سکا، اونچی گئی ہے، شمائل لکھی، جھلکیاں ہیں، پورے شمار نہیں۔ ایک آدمی میں کتنے کمال ہیں؟ اور کسی کا نام چلے پھر شاہ صاحب ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کو کتنی باتیں آتی ہیں آپ میں سے کوئی ناپ سکتا ہے؟ یار سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہے؟ کتنا جانتے ہیں؟ پوچھنا کتنی خوبیاں۔ میں ان سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے؟ ساجد صاحب بتائیے قذافی شاہ صاحب میں کتنی خوبیاں؟ یہ کہیں گے بڑے اچھے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں، اچھائی سکھاتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ میں کہوں گا اور، کہیں گے اور بھی باتیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، اور بتاتا ہوں۔ میں ان کو ٹائم دوں گا، یہ اور 4-5 بتائیں گے۔ میں کہوں گا بس، کہنے لگے اس وقت مجھے اتنی یاد آ رہی ہیں، مگر اور بھی۔ میں دوسرے کو پکڑ لوں، ہاں بھائی آپ بتائیں، پھر ان کو کہوں، پھر ان کو کہوں، سب کچھ نہ کچھ بتائیں گے، مگر یہی کہیں گے کہ مجھے اتنی معلوم ہے، اور بھی ہوں گی، اور بھی مجھے اتنی معلوم۔ میں 50 سے پوچھوں، 100 سے پوچھوں، ہفتہ لگا دوں تو مجھے باتیں جمع ہوں گی، تو سب یہی کہیں گے ہمیں اتنا معلوم ہے، اور بھی۔ اور بندہ جس کو صبح و شام دیکھتے ہو 14ویں صدی میں، تم سارے مل کے اس کی خوبیاں شمار نہیں کر سکتے، آقا کی کہاں سے کرو گے؟ ان کی کہاں سے کرو گے؟ 1400 برس جن کو لوگ ہو گئے لکھتے لکھتے، آج تک نہیں گن سکے، تم کہاں سے گن لو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری۔ وصف حضور آپ کی خوبیاں، تناہی کا مطلب نہایت، انتہا،
آپ کی خوبیوں میں ختم ہونے والی کوئی بات اونچی اونچی. میں تعریف کروں کسی کی 100 دن کر لوں، 10 دن کر لوں، 20 دن کر لوں، کہوں گا بس یار مجھے اور نہیں آتی. لوگوں نے ایک شخصیات غالب پر لکھا، اقبال پہ لکھا، کس کس پہ لکھا. لکھنے والوں نے کہا بس جی لکھ دیا، اور نہیں لکھا جاتا. یار اور کوئی بتاؤ. نہیں جی بس اتنا ہی. اور دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے لوگوں نے، پتہ نہیں کس کس کے لکھے قصیدے، 1 کتاب 2 کتاب 10 کتابیں ختم. یہاں لکھنے والے قلم ٹوٹ رہے ہیں، بیان پورا. حضور آپ کے وصف، اب میں اس کو بھی سمجھا دوں. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، کتنا وزن ہوتا ہے اس کا؟ 6 پاؤنڈ. چلو کوئی بات نہیں، کسی کے ہاں زیادہ وزن کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی 10 پاؤنڈ کا ہو جائے گا میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں. اور کم بھی ہو جائے آدھا پاؤنڈ تو بھی کوئی اعتراض نہیں. بچہ پیدا ہوا، نرم و نازک ہاتھ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں. کہتے ہیں ذرا سنبھال کے پکڑنا بھائی، ابھی اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں، اس کو بٹھانا بھی نہیں ہے 6 مہینے، کہیں اس کی ہڈیوں میں فرق نہ آ جائے نا. بہت احتیاط سے اٹھاتے ہیں، گردن کے نیچے بھی ہاتھ رکھتے ہیں. بچہ لیجئے جی وہ بڑھنا شروع ہوا، جسم میں طاقت آنی شروع ہوئی، پھر وہ گھسٹنے لگتا. کرالنگ جس کو کہتے ہیں، گھسٹتا ہے. گھسٹنے کے بعد آپ اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو چلانے سکھاتے ہیں. چلو بھئی 1 قدم چلو، آہستہ آہستہ آپ چلاتے ہیں. اب اس کی ٹانگوں میں، ہڈیوں میں مضبوطی آ رہی ہے، کھڑا ہو گیا، اب دوڑنے لگ گیا. قد بڑھتے 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 5 فٹ، 5.25 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑھ گیا. اب ایک جگہ جا کر رک گیا، اب بڑھ نہیں رہا. جسم مضبوط ہے، جوان ہے. جدھر سے گزرتا، کہتے ہیں نا ہوا کو بھی کاٹتا ہے، جوانی ہے. جہاں سے گزرے گا پتا چلے گا اس کو کوئی گزر رہا ہے. عمر بڑی، 40 کی ہوئی. 40 کے بعد ڈھلنی شروع ہو گئی. اب اس کے جو سفید بال کالے تھے سفید ہونے لگے. ہاتھوں کی جلد جو بڑی نرم اور بڑی ٹائٹ تھی، اب اس میں نرمی آنے لگی، جھریاں پڑنے لگی، رنکلز آنے لگے، بڑھاپا طاری ہونے لگا. پہلے کمال تھا اب زوال آ گیا. پہلے کمال تھا اب زوال آ گیا. یار کیا جوان تھا یہ جوانی میں، اب دیکھو لاٹھی ٹیکتا ہے، کمر جھک گئی ہے، اٹھا نہیں جاتا. بیٹھ، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ تو پہلے کمال تھا اب. اور کوئی مثال لے لیں. زمین سے کومپل نکلتی ہے، کومپل، باریک سی نرم سی کومپل، چٹکی میں مسل سکتے ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اتنی نرم ہوتی ہے نا. زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں پھاڑتی؟ آواز آئے، پھاڑ دیتی ہے نا. آپ کو میں کہوں زمین میں سوراخ کرو تو آپ انگلی سے کر لو گے؟ آپ کو لوہے کی مضبوط چیز چاہیے، اس کو گینتی، کئی پھاوڑا چاہیے، ماریں گے تب جا کے آپ سوراخ کر سکیں گے. مگر اس نرم و نازک کومپل نے سینہ زمین کا پھاڑا یا نہیں پھاڑا؟ کس نے قوت دی ہے اس کو؟ تو جو اللہ اس کومپل کو قوت دے رہا ہے، اپنے نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ چلیں وہ بھی مسئلہ اشارہ کیا. اب وہ کومپل نکلی، نرم سی ہے. آپ کہتے ہیں اس کو سیدھا رکھو، اگر یہ مڑ گئی درخت ٹیڑھا ہو جائے گا. وہ اٹھ رہی ہے اٹھان، اس میں تنا بنتا جا رہا ہے، بنتے 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 آخر درخت کا مضبوط تنا بن گیا. شاخیں نکلی، پتے آئے، پھر آپ نے دیکھا پتے جھڑ گئے، کتنی ٹہنیاں ٹوٹ گئیں، نئی نکلتی ہیں. اس پہ بھی اس کی کھال پر پھر اس پہ بھی نشان بننے لگ گئے. آپ کہتے ہیں یہ درخت پہلے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا. یہ بوڑھا برگد ہے، یہ بوڑھا پیپل ہے، یہ بوڑھا کیکر. کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو میں سناؤں، پہلے کمال تھا اب. میں اس طرح کی مثالیں دیتا جاؤں، آپ کہیں گے اس طرح تو اللہ جو بھی شے بناتا ہے پہلے کمال اور پھر. کوئی اعتراض کر سکتا تھا کوئی ایسی چیز بھی ہو جس پر کمال ہی کمال ہو، جس پہ زوال نہ ہو. تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا.
ان پر کمال ہی کمال ہے، وہاں زوال کی گنجائش اونچی۔ زوال آ جائے تو کہو گے حسن ختم ہو گیا، یہاں حسن میں اضافہ ہو رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان۔ اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اونچی۔ اللہ ان کی شان بڑھانے والا ہے، کوئی گھٹا سکتا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کے حسن میں، جمال میں، کمال میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے، پتہ چلے کہ انسان بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، باتیں بھی بہت اچھی کرتا ہے، مگر ڈرپوک ہے، بزدل ہے، معاملات میں صاف نہیں ہے، حقوق پورے نہیں کرتا، تو آپ کوئی بھی کسی ایک زاویے سے دیکھیں اور کمی نظر آ جائے، آپ کہیں گے اچھا تو بہت ہے، خوبصورت تو بہت ہے، مگر یار یہ برائی ہے اس میں، یہ کمی ہے اس میں۔ تو آپ اس طرح کی بات عام لوگوں کے بارے میں سوچ سکتے ہو، نبی کے بارے میں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کو جس رخ سے دیکھیں، باپ کی شکل میں دیکھیں، بیٹے کی شکل میں دیکھیں، بھائی کی شکل میں دیکھیں، شوہر کی شکل میں دیکھیں، دوست کی شکل میں دیکھیں، استاد کی شکل میں دیکھیں، مدرس کی شکل میں، معلم کی شکل میں، رہنما کی شکل میں، سپہ سالار، جس روپ میں دیکھیں، میرے نبی جیسا۔ اونچی۔ جو مانتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری کائنات میں اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ دلیل میں کمزوری ہو، دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل، اور دلیل کمزور ہو، اعتراض دعوے پر ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کو ایسا بنایا، ارے دیکھ لو اس کو، اس کا حسن دیکھو، میرے حسن کا اندازہ کر لو، اس کا جمال دیکھو، میرے جمال کا اندازہ کر لو، اس کا علم دیکھو، میرے علم کا اندازہ کر لو، اس کی شان دیکھو، میری شان کا اندازہ کر لو، اور دیکھ لو جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ جو کہیں کہ نہیں نبی میں یہ کمی تھی، یہ کمی، تو کمی ان لوگوں میں ہے، حضور میں کوئی کمی۔ اونچی۔ ایک لطیفہ سنا دو، اجازت ہے؟ سنیں گے؟ اگر سنا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنا ہوا ہے تو سن لیں۔ جنہوں نے نہیں سنا اس لطیفے کو بھول نہیں پائیں گے، بڑا بہترین لطیفہ سنا رہا ہوں۔ کسی علاقے میں آئینہ نیا نیا آیا تھا، جس میں منہ دیکھتے ہو، کیا کہتے ہو اس کو؟ آئینہ، شیشہ نیا نیا آیا تھا وہاں۔ اس سے پہلے یہ اتفاق سے وہاں ایک سکھ رہتا تھا۔ سکھ بھی جانتے ہوں گے آپ، انڈیا میں بہت ہوتے ہیں۔ یہ جو سکھ تھا اس کی عمر ہو گئی تھی 60 برس۔ جب اس کا باپ مرا تھا یہ 30 برس کا تھا، اب یہ خود 60 برس کا ہو گیا۔ اس وقت باپ کی عمر 60 سال تھی، اب یہ 60 سال کا ہو کر بالکل باپ جیسا لگتا تھا۔ بیٹے میں باپ کی شباہت ہوتی ہے، تو اب یہ کیسا لگتا تھا؟ جیسا اس کا باپ لگتا۔ اس نے پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں آئینہ آیا، دکان والے نے اپنی دکان پہ لٹکا دیے۔ یہ گزرا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی، کہنے لگا اوہو یہ تو میرا باپ ہے، کیونکہ اس نے پہلے آئینہ ہے، میرا باپ دیکھ رہا تھا خود کو، مگر آئینہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ آئینہ ہے۔ کہنے لگا یہ تو میرا باپ ہے۔ وہاں پر اس کو سلیوٹ کرے تو آگے سے ادھر سے بھی سلیوٹ آئے، یہ بولے تو ادھر سے بھی ہونٹ ہلتے نظر آئے۔ کہنے لگا بوڑھا بہت ہو گیا ہے اس لیے آواز ختم ہو گئی ہے،
ہے بات کرتا ہے، وہ لگا ہوا اس کے ساتھ 5-7 منٹ. ادھر دکاندار نے دیکھا یہ سکھ کو کیا ہو گیا ہے، وہ آ کے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرا باپ ہے. اس نے کہا اچھا 12 بج گئے اس کے. اچھا تمہارا باپ ہے تو اس کو گھر لے جاؤ. اس نے کہا لے جا سکتا ہوں. اس نے کہا نکالو اتنے پیسے. کہنے لگا اتنے کیا، باپ کے لیے جتنے بھی مانگو. اس نے نوٹ نکال کے دیا، آئینہ لیا، گھر میں لا کر الماری میں بند کر دیا کہ یہ 30 برس پہلے بھاگ گیا تھا، اب کہیں نہ چلا جائے. الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا. صبح اٹھے تالا کھولے، اس کو سلیوٹ کرے، حال چال پوچھے، مسکرائے، تالا بند کرے. شام کو جب کام سے واپس آئے تالا کھولے، اس کو دیکھے، کوئی 2-4 اس کی باتیں کرے. وہ 3-4 دن جو ایسے کیا، بیوی کو شک پڑ گیا. بیوی کو نہیں کہہ دو، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہے نا، تم کو شک تو پڑنا ہی ہے. سیدھا کام کریں گے تو بچت رہے گی. ویسے شک سے بچنا چاہیے، یہ شک زندگی کو تباہ کر دیتا. نہ آپ کرو نہ وہ کریں، لیکن حرکتیں دونوں صحیح رکھیں. سمجھ آئی نا؟ گھروں کو جانا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کر رہا، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. اچھا ماشاءاللہ یہاں تو جو بیٹھی ہیں وہ تو بہت اچھی ہوں گی، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جو بازاروں میں بیٹھی. لیجئے جی، مشکل نہ ہو جائے نا، لوگوں کو گھر واپس جانا ہے. اس کو شک پڑ گیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیویاں آپ کی جیب سے کیا کچھ اور کیسے غائب کر لیتی ہیں، ماہر ہوتی ہے نا اس میں. اس کو شک پڑ گیا، اس نے اس کی جیب سے چابی نکال لی. نوٹ نکل آتے ہیں تو چابی کیا مشکل تھی، چابی نکال لی. جب یہ چلا گیا کام پر، اس نے الماری کھولی. خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. اس نے جو دیکھا کہنے لگی اوہو، اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے. میں بھی کہوں صبح و شام اتنا مسکرانا کیوں ہے؟ یہ جو مسکرا کے لہرا کے باتیں ہوتی ہیں، اوہو لو جی، وہ رونے پیٹنے لگ گئی. اس نے باندھا دوپٹہ سر پہ اور لیٹ گئی. روزانہ گھر کے کام کرنا، کھانا پکانا، صفائی، آج سب کو چھوڑ کے رو رہی ہے. شام کو وہ آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، چائے پانی پوچھتی تھی، آج بات ہی نہیں کر رہی. اس نے آ کے کہا وہ چائے پانی تو پلاؤ. کہنے لگی اس سے مانگ، اس سے مانگ جس کو الماری میں بند کیا. یہ دیکھ چابی میں نے نکال لی تھی. اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے. کہنے لگی میری سوکن کو باپ کہتا ہے؟ میں نے دیکھ لیا. دونوں میں لڑائی ہو گئی. وہ کہے میرا باپ ہے، وہ کہے میری سوکن ہے. دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی 80-90 سال کی. اس نے منہ نکال کے کہا تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، تمہیں کیا ہو گیا آج؟ اس کو عورت کو ملی دوسری عورت تو یہ تو بن گئی شیر. اماں اس نے دوسری کر لی ہے. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تجھے دکھاؤں. وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا ہوا تھا. اس نے جو آ کے دیکھا کہنے لگی او سکھا، او کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا. یہ کون ہے؟ یہ تو جناب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں. وہ کہہ رہا باپ ہے، وہ کہہ رہی سوکن، یہ ادھر سے کہہ رہی ہے بڑھیا. تینوں میں جھگڑا. ادھر محلہ جمع ہونا شروع ہو گیا. لڑائی بڑھتی گئی. یہ کیا نام ہے آپ کے اس علاقے کا، اس فلیٹ کا؟ سنی پرائڈ سے کوئی سمجھدار وہاں پہنچ گیا. اس نے جا کے کہا نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی سوکن، نہ یہ بڑھیا، یہ آئینہ ہے. جو اس کے سامنے آتا ہے اپنا آپ دیکھ لیتا. یہ آئینہ نہ باپ ہے، نہ سوکن ہے، نہ بڑھیا. جو اس کے سامنے آتا ہے. اس نے چمچہ رکھا، چمچہ نظر آیا. گلاس رکھا، گلاس نظر آ گیا. لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. لطیفہ آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ابو جہل آیا، اس کے منہ سے نبی کی برائی نکلی. حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا. جو اس نے لفظ کہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا.
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ابھی آپ سمجھ گئے ہیں اس نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے کہا حضور آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ تو بہت پیارے ہیں، فرمایا تو نے سچ کہا۔ صحابہ نے کہا وہ برا کہہ رہا تھا، یہ اچھا کہہ رہے، آپ دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں سچ، تو یہ کیسے؟ فرمایا میں آئینہ ہوں، میں کیا ہوں؟ آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا برا چہرہ نظر آیا، اس نے اپنی بات کر لی۔ صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنا اچھا چہرہ نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر لی۔ میں کیا ہوں؟ یہ تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یا علی یا غوث، پتا کیا چلا؟ میرے نبی جیسا، جو برا کہتے ہیں وہ اپنی برائی بیان کرتے ہیں، جو اچھا کہتے ہیں وہ نبی کے جلووں سے مستنیر ہو کر حضور کی شان بیان کرتے، کیونکہ ان کو حضور ہی سے فیض ملا ہے۔ جان لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے حسین ہے، جمیل ہے۔ اب میں نے دو باتیں کرنی ہیں اور گفتگو سمیٹنی ہے۔ میں نے شروع میں یہ پوچھا تھا کہ کس کو پسند کیا جاتا ہے، اچھائی کو یا برائی کو؟ قائم ہے اپنی بات پر۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں سنائی ہیں نبی کی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان جیسا اچھا، اونچی، بھئی ہر لحاظ سے۔ معراج کی رات نبیوں نے بھی تسلیم کیا، جب خطبے ہوئے معراج کی رات مسجد اقصی میں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے جب خطبے پڑھے، خطبوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو حضرت ابراہیم جوش میں اٹھے، بہذا فضلکم، یہ ہے خوبیاں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہم سب پر درجہ دیا۔ سارے نبیوں نے بھی مانا کہ ان جیسا، اونچی۔ اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں سب سے اولا۔ اس نعت کا ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، چلیں آپ کو اور ذوق آ جائے۔ اعلیٰ حضرت نبیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اے نبیوں کی مبارک جماعت، جب آپ آئے، آپ کی نبوت کا زمانہ تھا، لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، اے نبیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سوال کرتے ہیں نبیوں سے۔ فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا؟ اے نبیوں، کہیں تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا نبی؟ پھر جواب دیتے ہیں، پہلے سوال کیا نا، اب اعلیٰ حضرت خود جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جیسا۔ نبیوں نے بھی مانا، سب نے مانا۔ تو آپ نے جان لیا نبی ہر طرح، ان کی شان بشریت، ان کی شان عبدیت، ان کی شان رسالت، ان کی شان حقی جتنی بھی ہیں وہ اس میں بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔
ہیں یا نہیں؟ آپ کے سنی پرائیڈ میں لوگ صفائی رکھنا پسند کرتے ہیں یا گندگی؟ سچ سچ بتانا. اچھا مشکل سوال. آپ کوشش کرتے ہوں گے کہ صفائی رکھی جائے. گندگی سے ڈینگی ہو جائے گا، ملیریا پھیلے گا، یہ ٹی بی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا چاہیں گے آپ؟ اونچی. بلدیہ والے بھی شور مچاتے ہیں شہر کو صاف ستھرا رکھو. انہوں نے کئی جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے تھوکنا منع. لکھا ہے یا نہیں؟ بلڈنگ میں چلے جائیں، ریلوے میں چلے جائیں، لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، ڈونٹ اسپٹ. لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے لوگوں کی تھوک میں کتنی برکت ہے. اندازہ ہے ان کو. لکھ دیا انہوں نے تھوکنا منع. آؤ احادیث میں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، میرے نبی پاک کی تھوک مبارک کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے، کٹے ہوئے بازو پہ لگاتے ہیں وہ جڑ جاتا ہے، خارش زدہ پھنسیاں والے کو لگاتے ہیں اس کے بدن سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے. ایسا یا نہیں؟ بخاری میں دیگر مقامات پر حدیث ہے، میں ساری نہیں سنا رہا. اور یہ آج حقیقت معلوم ہو گئی. آج بھی نبی کے بال مبارک سے آج بھی شفا مل رہی ہے. یا جتنے مفتی ہیں ان سب سے پوچھ لو، مسجد میں کنگھی کرنا منع ہے. مسجد میں کنگھی کرنا، بال ٹوٹ سکتا ہے. آپ کا بال ٹوٹ جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، مسجد میں گرے گا، آپ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ آپ وضو کر کے آتے ہیں، اس کے چھینٹے مسجد میں مت جھاڑو. کیوں کہ آپ کے وضو کے پانی میں آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. تو آپ اس کو مسجد میں نہیں جھاڑو، وضو خانے میں ہی جھاڑ کے آؤ. حکم ہے یا نہیں ہے؟ مگر نبی پاک کا بال مبارک پاک ہے. ان کا بال مبارک، صحابہ اس کے غسل کو پیتے تھے، شفا پاتے تھے. نبی میں حسن ہے یا نہیں؟ بشریت کا حسن بتا دو. میں اور آپ آج کل ہاتھ کم ملاتے ہیں، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں انگلیاں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، خطرہ پڑ گیا لوگوں سے. اچھا آپ کا ہاتھ اگر کوئی مسلمان کو مسلمان سے مصافحہ کرنا چاہیے، کوئی مجبوری ہو، سیکیورٹی پرابلم ہو، کوئی اور وہ بات، ورنہ مسلمان کو مسلمان سے اونچی ہاتھ ملانا چاہیے. آپ ایک مسلمان سے محبت سے ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں کے ہاتھ ملتے ہیں، جب ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی ہے؟ بہرحال آپ کسی سے ہاتھ ملائیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے، 2-3 منٹ نہ چھوڑے تو آپ کوشش کریں گے چھڑوانے کی. یار بہت ہو گیا، ذرا ہاتھ چھوڑ دو. وہ زیادہ دیر اگر پکڑ لے گا تو آپ کا دل گھبرانے لگے گا، متلانے لگے گا، یار کیا ہے. میں اور آپ اس طرح، حدیث شریف میں آتا ہے حضور سے کوئی مصافحہ کرتا تھا جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں تھا آپ چھوڑاتے نہیں تھے. آپ اپنے بچوں کو کم ہی سلام کرتے ہوں گے. آپ کی کوشش ہوگی چھوٹے ہم کو کریں، ہم بڑے ہیں ہمارا آقا چھوٹا ہم کو سلام کرے. ہم تو یہی، گلی میں بچہ کھیل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، اس کی باری آ گئی کھیلنے کی، اس نے دیکھ لیا، وہ کونین کے والی کو کہتا ہے ذرا رک جائیے، میں باری لے کے آتا ہوں، میرا سلام لے کے جائیے گا. آپ شاید اپنے بچے کے لیے نہ رکے، میرے نبی پاک ٹھہر گئے، بچہ آیا سلام لیا، پھر حضور تشریف لے گئے. یہ شان بشریت کوئی دکھا سکتا ہے؟ شان عبدیت، شان رسالت، شان نبوت تو آگے کی باتیں یہ نہیں دکھا سکتے. مجھے کسی کا حال پوچھنا ہونا اور اس کی بیوی سے پوچھ لوں میاں صاحب کیسے ہیں، پٹارا کھول دے گی. الا ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں. میں اپنے ماں باپ کے گھر اچھی تھی، میری تو قسمت پھوٹ گئی. اکثر یہی کہتی ہیں نا، ناشکری ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ اکثر شکایت، ارے جی پوچھے نہیں.
وہ جو آپ کی ماشاءاللہ پھر کرتوت بیان کرے گی. اچھی بیویاں ایسا نہیں کرتی، اچھی بیویاں ایسا نہیں کرتی. لیکن پوچھوں کسی سے کوئی برائی ہوگی فوراً بولے گی. وہاں ایک وقت میں 11 بیویاں ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتی ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے. بیٹی سے پوچھو، بیٹوں سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو، نہیں غیروں سے پوچھو، دشمنوں سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں صادق ہیں، امین ہیں، حیا والے ہیں. ان جیسا سچا اونچی وہ بھی مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. آپ نے یہ سب جان لیا. اب اچھائی کو پسند کیا جاتا ہے، تو جب کوئی اچھا ہو اس سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ سب کی آواز. اگر آپ جوش سے کہیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کہلوایا جوش سے میں نے آپ کو تاکہ پتا ہو. ہم لوگ آج دنیا میں گم ہو گئے. ٹیلی ویژن سے روز نئے نئے فیشن لیتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ گھومتے رہتے ہیں. مجھے بتاؤ، سکھ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. ان کا گرو نہ نبی نہ ولی نہ صحابی. وہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، گورنر وزیر صدر بھی بنتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے. اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے نبی کے طریقے کو کیوں